فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں سیمی زوار اور ہم مل کر جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ جلد سوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 26۔ ہم پارٹ نمبر 24 میں خطبہ نمبر 83 کو پڑھنے کا آغاز کر چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ خطبہ طویل ہے جو کہ کئی صفحات پر مشتمل ہے، تقریباً 100 کے قریب صفحات پر مشتمل ہے، اور اس خطبے کو 18 حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ تو 18 حصوں پر مشتمل یہ خطبہ ہم آغاز کر چکے تھے پارٹ 24 میں، اور ہم پارٹ 26 میں اب ہیں۔ ہم اس میں لاسٹ ہم نے جو پڑھا تھا چوتھا حصہ، وہ پڑھتے ہوئے ہم اب اس کے نکات پر پہنچے ہیں۔ تو ہم اب اس نشست میں چوتھے حصے کے خطبے کے چوتھے حصے کے نکات کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس نکات میں جو ہیڈنگز ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے جسمانی معاد، میم عین الف دال کی منظر کشی۔ دوسرے نمبر پہ ہے عاقل و معقول کا مشہور شبہ، الف مد آ کاف لام، عاقل و معقول کا مشہور شبہ۔ اور تیسرا ہے کہ مردے قبروں سے کس طرح باہر نکلیں گے۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ نکات ہے میں سب سے پہلا نقطہ جسمانی معاد کی منظر کشی لکھا ہے۔ اگرچہ معاد جسمانی یا روحانی سے متعلق فلسفیوں کے درمیان بحث ہے، مگر آیات قرآنی و ہدایات اسلامی میں کوئی ابہام نہیں کہ انسان کی روح اور جسم دوسرے جہان میں لوٹ جاتے ہیں اور جسمانی اور روحانی صورت محشر کے مراحل سے گزریں گے، بہت سی آیات اور روایات بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ ان میں سے کچھ آیات کی تصریح یہ ہے تصریح کرتے ہیں کہ لوگ قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے، اور اس بحث کی مفصل تشریح پیام قرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 307 353 پر ملاحظہ کریں۔ پھر لکھا ہے معلوم ہوا ہے کہ جو کچھ قبروں میں ہے وہ انسانوں کے اجسام سے باقی ماندہ مٹی ہے۔ اس خطبے میں بھی امام علیہ السلام نے مزید صراحت کے ساتھ صادر الف ہیتے صراحت کے ساتھ اس موضوع پر سے پردہ اٹھایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سب کو قبروں، پرندوں کے گھونسلوں، درندوں کے بھٹوں اور جنگ کے میدانوں سے نکالے گا۔ در حقیقت اگر معاد میم عین الف دال معاد کو مکمل طور پر اور حقیقی طور پر دیکھنا چاہیں تو ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ روح اور جسم ایک دوسرے میں اثر رکھتے ہیں اور ان کا تکامل کاف الف میم لام، ان کا تکامل بھی ایک دوسرے سے پیوستہ ہے۔ اگر ان میں سے ایک نہ ہو تو دوسرا بھی ناقص رہ جاتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان کی شخصیت اس کی روح سے قائم ہے، ایسی بڑی غلطی ہے کہ جو روح کو مستقل قرار دینے والے وہم سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک وسیع بحث ہے جس کی طرف ہم تھوڑا سا اشارہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ حوالہ ہے کہ پیام قرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 340 سے صفحہ نمبر
347 تک اس موضوع کی شرح ملاحظہ فرمائیں۔ پھر یہاں پر دوسرے نمبر پہ آ گیا عاقل و معقول الف مدہ کاف لام و معقول میم الف کاف و لام کا مشہور شبہ شین بے ہے۔ لکھا ہے وہ شبہات جو معاد جسمانی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، وہ صحیح جواب نہ ملنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جسمانی معاد کی نفی کرتے ہیں۔ ان میں سے مشہور و معروف شبہ عاقل و معقول کا شبہ ہے۔ کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ قحط کے زمانے میں انسان دوسرے انسانوں کا گوشت کھا لیں تو معاد کے وقت اس جسم کا کیا ہوگا جو کہ دوسرے جسم کا حصہ بن گیا۔ اگر جسم اول اپنی حالت کی طرف لوٹ جائے تو جسم دوم ناقص رہ جائے گا، اور اگر جسم اول دوسرے جسم کے ساتھ ہی محشور ہو جائے تو جسم اول ناقص ہو جائے گا۔ اس شبے کو اس طرح بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے کہ عام حالات میں مرنے کے بعد بہت سے انسانوں کے اجسام خاک میں مل جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ خاک پودوں اور درختوں میں جذب ہو جائے اور جانور ان درختوں اور پودوں کو اپنی خوراک بنا لیں، اور پھر یہ جانور انسانوں کی خوراک بن کر ان کے بدن میں جذب ہو جائیں۔ تو دوبارہ یہ سوال پیش آتا ہے کہ یہ جذب شدہ اجزاء کون سے جسم کے ساتھ محشور ہوں گے؟ سوالیہ نشان ہے یہاں پر۔ اوپر کے خطبے میں آپ علیہ السلام نے جو تعبیر فرمائی کہ پرندوں کے گھونسلوں اور درندوں کے بھٹوں اور جنگ کے میدانوں سے نکالے جائیں گے، اس سے بھی اس طرح کے سوالات ابھرتے ہیں۔ اس سوال کا جواب اگرچہ بہت طولانی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آیات و روایات کہتی ہیں کہ وہ آخری انسانی جسم جو خاک میں مل گیا ہے وہ قیامت کے دن واپس پلٹایا جائے گا، اس بنا پر کہ اگر انسانی بدن کے اعضاء جو کسی وجہ سے دوسرے جسم کا حصہ بن گئے ہوں یا اس سے الگ ہو گئے ہوں، وہ قیامت کے دن حکم الہی سے پہلے جسم سے ملائے جائیں گے، اور پھر دوسرے جسم کے ناقص ہونے کا مسئلہ بھی پیش نہیں آئے گا، اس لیے کہ نشو و نما کے ذریعے ناقص جسم کے خالی حصے بھر جائیں گے، جیسا کہ ہم دنیا میں بہت سی چوٹوں اور زخموں میں بھی اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جب زخم کے اطراف موجود خلیے پھیلتے ہیں، یہاں پہ دو دفعہ پھیلتے لکھا ہے، اطراف موجود خلیے پھیلتے ہیں اور خالی جگہ کو پر کر دیتے ہیں۔ البتہ روز حشر یہ عمل تیزی سے انجام پائے گا۔ آج کل دنیا میں شبیہ اور نقل بنانے یعنی کہ کلوننگ CLONING کا مسئلہ حقیقت کا روپ دھار چکا ہے، اور انسانی جسم کے ایک خلیے کی پرورش کرنے سے اسی جیسا ایک اور زندہ خلیہ وجود میں آتا ہے۔ اس قسم کے مسائل کا حل بہت آسان ہے، اور عاقل و معقول کا شبہ معاد جسمانی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے حوالہ یہاں پہ دیا ہے کہ اس کی مفصل شرح پیام قرآن کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 340 سے لے کے 347 تک ملاحظہ کریں۔ اب تیسرا نمبر پہ جو نقطہ ہے وہ ہے مردے قبروں سے کس طرح باہر نکلیں گے۔ اس میں تفصیلات یوں ہیں کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر زمین اور آسمان قیامت کے دن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے اور تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی تو وہ قبریں کیسے محفوظ رہیں گی کہ جن سے مردے محشور ہوں گے؟ اس سوال کے جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ روز قیامت روئے زمین پر جو رونما ہوگا وہ آیات قرآنی کے مطابق انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم لکھا ہے، جو کہ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 1 ہے کہ ایک عظیم زلزلہ ہوگا۔ اس سلسلے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ اس دن مردوں کی قبریں اس عظیم زلزلے کے ملبے تلے رہ جائیں۔ اسی طرح اگر انسان کا بدن بیابانی درندوں اور یا پرندوں کا لقمہ بن جائے اور پھر وہ جانور بھی مرنے کے بعد پیوندے خاک ہو جائیں اور اس عظیم زلزلے کے بعد وہ اور ان کے ٹھکانے ملبے تلے رہ جائیں تو پھر روز حشر انسان اسی میں سے باہر نکل آئے گا۔ بالفاظ دیگر یہ کائنات ویران ہو جائے گی اور نامود نہیں ہوگی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، بالفاظ دیگر یہ کائنات ویران ہو جائے گی، نابود نہیں ہوگی۔ طبعی طور پر انسانوں کے جسم کی مٹی ان ویرانوں میں ذرات کی شکل میں موجود رہے گی۔ اور اب
चौथा हिस्सा मुकम्मल हुआ। हम पढ़ने जा रहे हैं खुतबे का 5वां हिस्सा, जो कि अरबी में कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म होता है। मैं इसके जो कि आगाज़ और इख्तिताम का थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपको बताती हूँ। इबादुल मखलूक़ूना से शुरू होता है और ये ख़त्म होगा, इसका पैराग्राफ लिखा है व मुस्तरबिल महले, ठीक है ना, व मुस्तरबिल महले। और हम इसका अब तर्जुमा तसल्ली से पढ़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमा, वो ऐसे बंदे हैं जो उनके इक़्तिदार के इजहार के लिए पैदा हुए हैं और उसके गलबा व तसल्लुत के साथ उनकी तरबियत हुई है। नज़ा नून ज़े ऐन, नज़ा के हंगाम उनकी रूहें कब्ज़ कर ली जाएंगी और उन्हें कब्रों के अंदर छुपा दिया जाएगा। ये खाक के अंदर मिल जाएंगे और फिर अलग अलग उठाए जाएंगे और उन्हें उनके आमाल के मुताबिक बदला दिया जाएगा और हिसाब की मंजिल अलग अलग कर दिया जाएगा। हिसाब की मंजिल में अलग अलग कर दिया जाएगा। उन्हें दुनिया में अजाब से निकलने का रास्ता तलाश करने के लिए मोहलत दी जा चुकी है और उन्हें रोशन रास्ते की हिदायत की जा चुकी है। उन्हें मर्ज़ी खुदा के हुसूल का मौका भी दिया जा चुका है और उनकी निगाहों से शक के पर्दे भी उठाए जा चुके हैं। उन्हें मैदान अमल में आज़ाद भी छोड़ा जा चुका है ताकि आखिरत की दौड़ की तैयारी कर लें और सोच समझ कर मंजिल की तलाश कर लें और इतनी मोहलत पा लें जितनी फ़वाइद के हासिल करने और आइंदा मंजिल का सामान मुहैया करने के लिए ज़रूरी होती है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गया, यानी कि हमारा जो हम पढ़ रहे थे 5वां हिस्सा इस खुतबे का, उसका तर्जुमा मुकम्मल हुआ और अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी शरह और तफसीर। इसमें सबसे पहले हेडिंग है कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये हेडिंग है, आइए पढ़ते हैं। इस खुतबे में अमीरुल मोमिनीन ने आखिरत से दुनिया की तरफ तवज्जो दिलाई है और इस दुनिया में इंसानों की हालत ज़ार से मुताल्लिक़ तशरीह फरमाई है ताकि इंसान जान ले कि उसे किस मकसद के लिए पैदा किया गया है और किस सिमत में हरकत करना है। क़यामत के दिन निजात के लिए किस हद तक इख्तियारात दिए गए हैं और इन सहूलतों और इख्तियारात से किस कदर फ़ायदा उठाया जा सकता है। इमाम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू भी आप अलैहिस्सलाम के दूसरे कलामों की तरह निहायत अहमियत की हामिल है। ये गुफ्तगू 13 जुमलों पर 13 जुमलों पर मुश्तमिल है। पहले 5 जुमले इंसान की खलकत से मरने तक और फिर मिट्टी में तब्दील होने से मुताल्लिक़ हैं। 3 जुमले इंसान के क़यामत के दिन महशूर होने के बारे में हैं और 5 जुमले परवरदिगार की तरफ से इत्माम हुज्जत और वो कीमती औक़ात के जो दुनिया में इंसान के इख्तियारात में दिए गए हैं उनके बारे में हैं। पहले हिस्से में मौला फरमाते हैं ये बंदे उनके इक़्तिदार का सबूत देने के लिए वजूद में लाए गए हैं। उनकी मर्ज़ी के बग़ैर उनकी तरबियत हुई है। नज़ा के वक्त उनकी रूहें कब्ज़ कर ली जाती हैं और क़ब्रों में रख दिए जाते हैं जहाँ ये सड़ी हुई हड्डियों में तब्दील हो जाएंगे। बेशक इंसान अपने अफ़ाल में खुद मुख्तार व आज़ाद है, मगर पैदाइश व मौत में ऐसा नहीं है। कोई भी अपनी तारीख़ पैदाइश को मुअय्यन नहीं कर सकता और कोई भी अपनी मर्ज़ी से अपनी मौत की तारीख़ तय नहीं कर सकता। ज़िंदगी और मौत हमारे इख्तियार से बाहर है, जैसा कि सड़ कर खाक में तब्दील होना हमारे इख्तियार में नहीं। बाज़ ने इस मानी को अल अमर बैनुल अमरैन का उन्वान दिया है। अलिफ लाम अलिफ मीम रे, अल अमर बैनुल अमरैन, अलिफ लाम अलिफ मीम रे, ये नून का उन्वान दिया है। बहरहाल चाहें या ना चाहें, ज़िंदगी का मामला मर्ज़ी परवरदिगार और मुकर्ररा क़वानीन इलाही से मरबूत है। ये एक ऐसी हकीकत है कि जिससे गफलत इंसान को परवरदिगार से गाफिल कर देती है और उसकी तरफ मुतवज्जा रहने से बेदारी और आगही मिलती है। दूसरे 3 जुमलों में इंसानों के महशूर होने के मुतालिक गुफ्तगू हुई है और ये भी इंसान के इख्तियार से बाहर है। मौला फरमाते हैं कि इंसान अकेला महशूर होगा और अपने अमाल का हिसाब पाएगा और हर एक का अमल एक दूसरे से जुदा है। आगे बढ़ते हैं। बेशक हर कोई कब्र से अकेला निकलेगा, ये इस बात से मुतसादिम नहीं है कि महशूर होने के बाद अमाल और एतक़ाद के तनासुब के एतबार से लोगों को ग्रोहों में तकसीम किया जाएगा, जैसा कि गुज़िश्ता बहस में रईल यानी रे एन ये लाम रईल यानी ग्रोह से ताबीर किया गया था और कुरान ने उन्हें अफवाज से ताबीर किया है। अलिफ फे वाव अलिफ जीम अफवाज से तारीफ़ किया है, जो कि सूरह नबा आयत नंबर 18 में जिसका जिक्र है।
یہاں پر یہ حوالے میں یہ دیا گیا ہے، اور پھر ساتھ ہی آگے لکھا ہے، آگے چلتے ہیں کہ ممیزون حساباً کے حوالے سے لکھا ہے کہ تعبیر سے ممکن ہے کہ اس چیز کی طرف اشارہ ہو کہ جو آیت میں ذکر ہوا ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 18 میں ذکر ہوا ہے. اور جی ہاں، کسی کو بھی دوسروں کا صلہ نہیں دیا جائے گا اور دوسرے کا حساب نہیں لیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے اعمال پر راضی ہونے اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کوتاہی کی وجہ سے دوسروں کے حساب میں شریک ہوں، جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے. آخری 5 حصوں میں الہی مہلتوں اور اتمام حجت کے متعدد پہلوؤں کی طرف اشارہ ہے. چنانچہ امام فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما انہیں مہلت دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی مشکلات اور ذمہ داریوں سے نکلنے کی جستجو کریں، انورٹڈ کاما کلوز. پھر انورٹڈ کاما میں مولا کا کلام کے اور سیدھا راستہ دکھایا جا چکا تھا. پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہاں پر ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی مہلت دی گئی تھی. جی بالکل، یہ بھی مولا کا کلام. اور اس کے بعد پھر ہے کہ شک و شبہات کی تاریکیاں ان سے روشن دلائل کے ساتھ دور کر دی گئی تھیں. پھر آخر میں ہے کہ آخر کار اس مدت حیات اور آماج گاہ عمل میں انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آخرت کی جستجو کریں اور زندگی کو بہترین طریقے سے گزاریں. ان چند جملوں میں اتمام حجت کے مختلف طریقوں کی طرف اشارہ ہوا ہے. ایک طرف لوگوں کو رضائے پروردگار کی مہلت دی گئی ہے اور دوسری طرف کتب آسمانی، انبیاء اور اولیاء کے ارشادات اور عقل کی ہدایت کے ذریعے نجات کا سامان فراہم کیا ہے. اور تیسری طرف سے خطاؤں اور گناہوں سے توبہ کرنے اور خوشنودی پروردگار حاصل کرنے کے لیے توانائی اور مہلت دی گئی ہے. چوتھی طرف ظلمت و تاریکی کے پردے جو شیاطین کے وسوسوں اور شک و شبہات کے پیدا ہونے سے انسان کے دل میں پڑے تھے، انہیں نور الہی کی جلا اور ربانی ہدایتوں سے دور کر دیا گیا. اور پانچویں طرف سے نفس کی ریاضت، فکر کو بروئے کار لانے اور نور معرفت خداوندی کے چراغ سے استفادہ کرنے کی خاطر توفیقات کے دروازے ان پر وا کر دیے گئے ہیں. اس بنا پر جو اپنے مقصد تک نہ پہنچیں یا شیاطین کے جال میں پھنس جائیں یا گناہوں کا سیلاب انہیں بہا لے جائے، ان سب کے ذمہ دار وہ خود ہیں. وہ خود کو ملامت کریں کہ سعادت مندی کی راہیں ہموار ہونے کے باوجود انہیں نظر انداز کر دیا اور گہرے گڑھے میں جا گرے اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے. اس بنا پر قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ انورٹڈ کاما میں یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 کہا جائے گا کہ کیا ہم نے تمہیں وہ عمریں نہیں دی ہیں جن میں تم خوب سوچ سمجھ سکو، اور کیا تمہارے پاس ڈرانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئے؟ بس عذاب الہی چکھ لو، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. کیا یہ تعجب کا مقام نہیں؟ تو سامعین، یہاں پر یہ سورہ فاطر کی آیت 37 کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا. اور اب ہم اس حصے کے یعنی خطبے کے 5ویں حصے کے نقطے پڑھنے جا رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے دنیا مشق اور آزمائش کا میدان ہے. تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ آج کل کی طرح گزشتہ زمانے میں بھی گھڑ سواری کے مقابلے اچھے نہیں سمجھے جاتے تھے. سوار کو اپنی کامیابی کے لیے خواہ مخواہ سخت مشق کرنی پڑتی تھی تاکہ وہ خود کو اور گھوڑے کو مقابلے کے لیے مکمل طور پر آمادہ کر سکے، جس کی وجہ سے یہ مشق گھوڑوں کی کمزوری کا سبب بنتی تھی. مشق کے میدان کو عربی زبان میں مزمار کہا جاتا ہے. میم زواد میم الف رے، مزمار کہا جاتا ہے. بریکٹ میں لکھا ہے کہ جیاد جیم یہ الف دال، جیاد اچھے اور قیمتی گھوڑوں کے معنی میں ہے. بریکٹ کلوز ہو گیا. اسلامی کتب میں دنیا کو قیامت کے بالمقابل، جو کہ حقیقت میں مقابلے کا میدان ہے، کبھی مشق، ریاضت اور تیاری کے میدان میں سے تشبیہ دی گئی ہے. اس خطبے میں ایک مختصر عبارت میں اس مسئلے کی طرف اشارہ ہو چکا ہے اور اس کے متعلق خطبہ نمبر 28 میں مزید تشریح کی گئی ہے. اور یہ ایک بہت خوبصورت تشبیہ ہے جو اخروی زندگی کے بالمقابل دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح کر سکتا ہے. اب سامعین، یہاں پر نقطہ مکمل ہوا اور اب ہم
پہنچ گئے ہیں چھٹے حصے کی طرف، یعنی کہ خطبہ نمبر 83 کے چھٹے حصے کی جانب. اور یہ جو پیراگراف ہے عربی کا وہ کہاں سے شروع ہو کے کہاں تک ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ میں اس کا آغاز اور اختتام بتاتی ہوں. فیہا لہا امثالاً صائبتاً، یہاں سے شروع ہوا ہے اور ختم ہو رہا ہے من حول معادہ. اور ہم ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کے اوہ یہ کس قدر صحیح مثالیں اور شفا بخش نصیحتیں ہیں اگر انہیں پاکیزہ دل سننے والے کان مضبوط راہیں اور ہوشیار عقلیں نصیب ہو جائیں. لہٰذا اللہ سے ڈرو اس شخص کی طرح جس نے نصیحتوں کو سنا تو دل میں خوف پیدا ہو گیا اور گناہ کیا تو فوراً اعتراف کر لیا اور خوف خدا پیدا ہوا تو عمل شروع کر دیا. آخرت سے ڈرا تو عمل کی طرف سبقت کی. قیامت کا یقین پیدا کیا تو بہترین اعمال انجام دیے. عبرت دلائی گئی تو عبرت حاصل کر لی. خوف دلایا گیا تو ڈر گیا. روکا گیا تو رک گیا. صدائے حق پر لبیک کہی تو اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور مڑ کر آ گیا تو توبہ کر لی. بزرگوں کی اقتداء کی تو ان کے نقش قدم پر چلا. منظر حق دکھایا گیا تو دیکھ لیا. طلب حق میں تیز رفتاری سے بڑھا اور باطل سے فرار کر کے نجات حاصل کر لی. اپنے لیے ذخیرہ آخرت جمع کر لیا اور اپنے باطن کو پاک کر لیا. آخرت کے گھر کو آباد کیا اور زاد راہ کو جمع کر لیا اس دن کے لیے جس دن یہاں سے کوچ کرنا ہے اور آخرت کا راستہ اختیار کرنا ہے اور اعمال کا محتاج ہونا ہے اور محل فقر کی طرف جانا ہے اور ہمیشہ کے گھر کے لیے سامان آگے بھیج دیا. اے بندگان خدا سے ڈرو اس جوہد کی جیم ہے تیج، اس جوہد کی غرض سے جس کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے اور اس کا خوف پیدا کرو جس طرح اس نے تمہیں اپنی عظمت کا خوف دلایا ہے اور اس اجر کا استحقاق پیدا کرو جس کو اس نے تمہارے لیے مہیا کیا ہے اس کے سچے وعدے کو پورا کرنے اور قیامت کے ہول سے بچنے کے مطالبے کے ساتھ. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا اور اب اس کی شرح و تفسیر پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہیڈنگ ہے جھنجھوڑنے والی نصیحتیں. امیر المومنین کے کلام کا یہ حصہ دراصل پہلے حصے کا تتمہ ہے جس میں انسانی نجات کا سبب بننے والی فکر انگیز نصیحتوں اور روشن مثالوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتنی ہی صحیح مثالیں اور شفا بخش نصیحتیں ہیں بشرطے کہ انہیں پاکیزہ دل سننے والے کان مضبوط راہیں اور ہوشیار عقلیں میسر ہوں. اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا لکھا ہے اس جملے سے ممکن ہے کہ ان نصیحتوں اور مثالوں کی طرف اشارہ ہو جن کا خطبے کے گزشتہ حصوں میں ذکر ہوا ہے یا وحی الہی اور اولیاء الہی کے ذریعے پہنچنے والی ان نصیحتوں اور مثالوں کے مجموعے کی طرف اشارہ ہو. اس بات پر قرینہ پہلے حصے میں مذکور وہ تعبیرات ہیں جو خدا کی جانب سے راہ نجات کی طرف ہدایت، شک و شبہات کے پردوں کے ہٹائے جانے، صالح انسانوں کی پرورش کے لیے کافی مہلت دینے اور خطا کاروں پر اتمام حجت سے متعلق تھیں. بہرحال اس نقطے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی سننے والا بیدار دل رکھنے والا ہو تو ہدایت کی نصیحتیں بقدر کفایت ہیں. دوسرے الفاظ میں فاعل کی فاعلیت میں کوئی نقص نہیں ہے. نقص اگر ہے تو فاعل کی استعداد و لیاقت میں ہے. مثال کے ساتھ صائبت، صاد الف حمزہ یہ بے تے. صائبت کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مثالیں حقیقت کے عین مطابق ہیں اور وَأَسْمَاءً وَآئِیَةً کی تعبیر سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بات سننے کے بعد اس پر غور کرے اور اپنے اعمال پر نظر ثانی کرے، نہ کہ کچھ افراد کی مانند مشہور کہاوت انورٹڈ کاما کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے باہر نکلنا. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اس کے مطابق بے توجہی برتے. اور اس کے بعد پھر لکھا ہے آراءً عازمتاً اور الباءً حازمتاً میں ظاہراً اس وجہ سے فرق ہے کہ آراءً عازمتاً سے عزم مصمم کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مصمم ارادے کے بغیر انسان کبھی بھی اولیاء اللہ کے واعظ و نصیحت سے فیضیاب نہیں ہو سکتا، اگرچہ ان کی تصدیق کرے اور قبول بھی کرے لیکن ارادے کی کمزوری کے باعث عزم مصمم پر قادر نہ ہو.
پھر اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے الباب حازمتا سے گہری سوچ و فکر کی طرف اشارہ ہے، یعنی انسان کام کے نتیجے اور عواقب سے اچھی طرح واقف ہو اور دور اندیشی کے ساتھ ہر مسئلے پر تحقیق کرے. جی ہاں، جو بھی قوت فکر، عزم مصمم، سننے والے کان اور پاکیزہ دل رکھتا ہو وہ ان مثالوں اور واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے تقوی کا حکم دیا اور 12 مختصر و جامع جملوں میں تقوی کے مختلف جلووں کو بیان فرمایا. حقیقت میں اس گمشدہ گوہر کے متعلق بیان ہے کہ قرب خداوندی کی راہ کے بہت سے سالک سین الف لام کاف جس کی جستجو میں ہیں. آپ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ تقیت من سمع فحشع. تقوی الہی اختیار کرو، ایسے شخص کا تقوی کہ جو خدا کے اوامر و نواہی کو سنے تو فوراً سر تسلیم خم کرے. پھر لکھا ہے کہ وَفْتَرَفَ فَاعْتَرَفَ، اور جب اس سے گناہ سرزد ہو تو اس کا اعتراف کرے، توبہ کرے. وَوَجَلَ فَعَمِلَ، جب دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے تو واجبات پر عمل کرے. وَحَاذَرَ فَبَادَرَ، جب ڈر جائے تو حق کی اطاعت کی جانب سبقت کرے. وَأَيْقَنَ فَأَحْسَنَ، اور جب موت اور اللہ سے ملاقات پر یقین ہو جائے تو نیک کام انجام دینا شروع کر دے. وَأُبِّرَ فَاعْتَبَرَ، اور جب در سے عبرت دیا جائے تو عبرت پکڑے. وَحُذِّرَ فَحَاذَرَ، اور جب برے کاموں سے روکا جائے تو رک جائے. وَزُجِرَ فَزْدَجَرَ، اور اگر خدا کی نافرمانی کرنے سے روکا جائے تو باز آ جائے. وَأَجَابَ فَأَنَابَ، اور اگر دعوت حق کو زبانی قبول کرے تو عملی اقدام کرے. وَرَاجَعَ فَتَابَ، اور جب پلٹ آئے تو توبہ کرے. وَاقْتَدَى فَاحْتَذَى، اور جب دین کے رہبروں کی پیروی کرے تو ان کے نقش قدم پر چلے. اور آخری ہے وَأُرِئَ فَرَعَ، واو پہ فتح ہے، الف پہ دمہ ہے، را پہ کسرہ ہے اور پھر چھوٹی اے پہ فتح ہے. وَأُئِرَ فَرَعَ، پھر لکھا ہے کہ جب اسے حقائق سے روشناس کرایا جائے تو آنکھوں کو کھولے اور دیکھے. ان 12 مختصر اور جامع جملوں میں تقوی کے جلووں کی بخوبی نشاندہی کی گئی ہے. تقوی صرف دعویٰ کرنا اور ناپاکی سے پرہیز کرنا نہیں، تقوی حق کے منادیوں کی روح پرور گفتگو پر کان دھرنے سے شروع ہوتا ہے اور پھر دل و جان سے سراپا تسلیم بن جاتے ہیں. سب سے پہلے توبہ کا مقام ہے اور انسان حق تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے. پھر خوف الہی اسے عمل کی طرف متوجہ کرتا ہے اور انسان تیزی کے ساتھ اس راستے پر گامزن ہو جاتا ہے اور یقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے اور اس کے آثار اس کے عمل میں ظاہر ہوتے ہیں. تاریخی واقعات اور جو کچھ بھی اسے اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے اس سے عبرت حاصل کرتا ہے، تنبیہ سے سبق سیکھتا ہے اور اوامر و نواہی کو سنتا ہے اور حق کی دعوت کو قبول کرتا ہے. اگر کہیں کوئی لغزش سرزد ہو تو فوراً توبہ کرتا ہے اور رہبران الہی کے نقش قدم پر چلتا ہے اور دکھائے گئے حقائق کو خوب اچھی طرح دیکھتا ہے. ان خوبصورت اوصاف کو تسلسل دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ حق کی طلب کے لیے تیزی کے ساتھ حرکت کی اور نافرمانیوں سے فرار کر کے نجات کو پا لیا انورٹڈ کاما کلوز. پھر مولا فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کے نتیجے میں ایسے ذخیرے تک پہنچا، اپنے باطن کو پاک کیا، آخرت کو آباد کیا، اپنی منزل مقصود اور فقر و محتاجی کے دن کے لیے پہلے ہی سے توشہ اور زیادہ راہ
آمادہ کر لیا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے حقیقت میں یہ تقویٰ کے دوسرے جلوے ہیں جو انسان کو حق تعالیٰ کی طرف تیزی کے ساتھ متوجہ کرتے ہیں اور اس کے اندر گناہوں سے بچنے کا جذبہ زندہ کرتے ہیں، اور ابدی منزل اور قسمہ پرسی و حاجت کے دن کے لیے زاد راہ کے حصول پر ابھارتے ہیں۔ گفتگو جاری رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے تقویٰ کی طرف ایک بار پھر دعوت دی اور ایک روشن نتیجہ اخذ فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے بندگان خدا، خدا سے ڈرو اس مقصد کے سلسلے میں جس کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ یقیناً انسان کی خلقت کا کوئی خاص مقصد ہے، اور پھر فرما رہے ہیں کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ یقیناً تقویٰ کے بغیر وہ اپنی خلقت کی غرض کو نہیں پا سکتا۔ ہدف یہ تھا کہ انسان خدا کی بندگی کی راہ پر گامزن ہو، قرب الہی حاصل کرے اور ہر دن رحمت اس کی شامل حال ہو اور کمال کے مراحل طے کرے۔ ظاہر ہے اس راستے کو طے کرنا صرف تقویٰ اور معرفت الہی کی بدولت ممکن ہے۔ آپ علیہ السلام مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ خدا کی نافرمانی سے باز آ جاؤ جیسا کہ تمہیں خبردار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے کہ لفظ کن ہو کاف پہ پیش ہے، نون پہ جزم ہے اور ساتھ میں پھر ہے، تو پھر اس کو ہم کن ہو پڑھتے ہیں، اور کی تعبیر سے اس خوبصورت حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ الہی تنبیہ کے مقابلے میں صرف ظاہر پر اکتفا نہ کرو، ظاہر کو حقیقت پر مقدم نہ کرو، بلکہ ان تنبیہات کی گہرائی کو سمجھو اور خدا کی خوشنودی حاصل کرو۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس خطبے کے آخر میں تقویٰ کے آثار کو بیان فرمایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکیوں کی وحشت سے بچاتے ہوئے خداوند متعال کے حتمی اور سچے وعدوں کا جو اس نے تمہارے ساتھ کیے ہیں اپنے آپ کو ان کا مستحق بناؤ۔ پھر اس مقام پر حضرت امام علی علیہ السلام کی تعبیرات ان آیات کے جیسے سورہ مائدہ کی 9ویں آیت کی جانب اشارہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے انورٹڈ کاما کہ خدا سے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 ہے یہ، کہ خدا سے ایمان لانے والوں اور عمل صالح انجام دینے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے پروردگار کے پاس بہشت ہے جس میں نہریں بہتی ہیں، سورہ آل عمران آیت 15۔ اور سورہ توبہ میں آیا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 68 کہ خداوند عالم نے کافر اور منافق مردوں اور عورتوں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور سامعین اب یہاں پر اس کے بعد نقطہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں ایک ہی پیراگراف ہے اور ہیڈنگ ہے تقویٰ کی جڑیں اور شاخیں۔ تفصیلات یوں ہیں کہ تقویٰ یعنی انسان کا سب سے بڑا فخر، قرب خداوندی کا بہترین وسیلہ، انسانی کرامت کا معیار اور راہ خدا پر چلنے والوں کا زاد راہ کی ایسی جڑیں، شاخیں اور میوے ہیں کہ جن کی طرف اس عظیم خطبے کے مذکورہ بالا حصے میں اشارہ ہو چکا ہے۔ تقویٰ کا سرچشمہ وہ سننے والے کان، آگہی رکھنے والا دل، مستحکم ارادے اور وہ نورانی افکار ہیں کہ جو انسان کو تقویٰ کے راستے پر گامزن ہونے کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ اس تناور درخت کی شاخیں اور میوے خدا کی بارگاہ میں گناہوں کا اعتراف اور ان سے توبہ کرنا، نیکیاں کمانا، عبرت پکڑنا اور الہی نمائندوں کی پیروی کرنا ہے۔ جب تقویٰ کے بیج دل کی تیار زمین میں بوئے جائیں اور محافظت اور محاسبے کے پانی سے ان کی آبیاری کی جائے تو خوف، خشیت، خشوع و خضوع، توبہ اور خدا کی جانب واپس پلٹنے کی شکل میں تقویٰ کے میوے ظاہر ہو جائیں گے۔ تو سامعین یہاں پر ہم اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اور چھٹا حصہ مکمل ہو گیا خطبہ 83 کا۔ اس کے آگے اگلی نشست میں 7واں حصہ پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔